وقت کی نماز تم پر فرض ہے پڑھنا ہوگا، روزہ تم پر فرض ہے رکھنا ہوگا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ تم پر فرض ہے دینا ہوگا، صاحب استطاعت ہو تو حج تم پر فرض ہے کرنا ہوگا، اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے تو غریبوں کی مدد کرنا ہوگا، بے سہاروں کا سہارا بننا ہوگا، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا ہوگا، بیواؤں کی مدد کرنا ہوگا۔ اور اللہ نے بیٹا بیٹی جیسی تمہیں نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت پر جب ان کی شادی کرو تو اس شادیوں میں غیر مذہب کے رسم و رواج نہیں، یہودیوں کے کلچر نہیں، بلکہ ان بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ سمرا۔ دین کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے، یہی پیغام اسلام کا ہے اور یہی پیغام اسلام لانے والے پیغمبر اسلام کا ہے اور یہی پیغام تمام اولیاء صالحین کاملین والماء ربانین کا۔ بڑی تیزی سے ساتھ سمیٹ رہا ہوں کیونکہ ابھی غازی ملت کی آمد ہونی ہے، ان کا خطاب آپ کو سننا ہے۔ دوسری تفسیر، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہاں کیا معنی ہوا، کیا مطلب ہوا؟ یہاں بھی وہی معنی وہی مطلب جو قرآن کی تعلیمات ہے، ہدایات ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے قرآنی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا تو دور ہے میاں، آج ہماری نوجوان نسلوں قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے صاحب۔ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ موبائل کی اسکرینوں پہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن 10 منٹ 20 منٹ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ افسوس کے ساتھ بتائیے یہ قرآن ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا اسے غیر سمجھیں گے جو اسے مٹانے کی ناپاک سازشیں رچ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہم سمجھیں، یہ قرآن ہم پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہمارا رب ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے اور آج ہم کیسے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہم پڑھیں، ہم سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہمارا رب ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور آج ہم کیسے دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے وہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے، وہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے قرآن صرف اس لیے آیا ہے امام صاحب حافظ جی اس کی آیتوں کو نکال کر تعبیز بنا کر دیتے، قرآن صرف اس لیے آیا ہے۔ جب قسمیں کھانا ہوتا ہے تو قرآن یاد آتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب گھروں میں مصیبتیں ڈیرا جما لیں تو حافظ صاحب کو بلاؤ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ یہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ قرآن ہمیں تب یاد آتا ہے جب کسی کی روح نہ نکل رہی ہو۔ امام صاحب کو بلاؤ سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اسی پر اقبال تڑپے تھے، علامہ اقبال نے کہا تھا ارے نادان تو قرآن کو مارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، قرآن کو مارنے کے لیے استعمال کر رہا۔ ارے قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ مردہ دلوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو قرآن سے جڑ جاتا، توجہ، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے پھر قرآن انہیں مرنے نہیں دیتا۔ اگر یقین نہیں ہے تو میدان کربلا میں دیکھو، جب قرآن پر یزیدیت کی گرد لگی تو حسین اٹھ کھڑے ہوئے، اے قرآن میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا، تیرا میرا جوڑ بڑا پرانا ہے قرآن، مدینے میں دونوں کا تعلق بڑا پرانا ہے قرآن، تو نبی کے سینے میں اترتا رہا ہے، میں نبی کے سینے پہ کھیلتا رہا ہوں، اے قرآن تیرا تعلق بڑا پرانا ہے، اے قرآن میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا، اپنا جوان بیٹا قربان کر دوں گا، اے قرآن میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا، اپنا جوان بھتیجا قربان کر دوں گا، اے قرآن میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا، میں اپنے 6 ماہ کا معصوم علی اصغر قربان کر دوں گا۔ زینب اٹھ کھڑی ہوئی، اے قرآن ہم تجھے مٹنے نہیں دیں گے، اپنا اونو محمد قربان کر دیں گے، تیری عزتوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے، تیری عزتوں پہ حملہ ہونے نہیں دیں گے، اپنے معصوموں کو قربان کر دیں گے۔ تو قرآن اعلان کرتا ہے اے نبی کے گھر والوں، جب تم مجھے مٹنے نہیں دو گے تو ہم بھی تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ کربلا کی دھرتی پر تمہارے 72
قیامت تک ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے.